السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ. بہت امپورٹنٹ ڈے ہے آج، اور آج پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن کو پیسے جمع کروائے ہیں کہ نہیں کروائے، اور اگر نہیں کروائے تو اس کے لیے اب کیا کیا چیزیں یہ سامنے لے کے آئیں گے. ایک تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اب یہ تمام ایشو جو ہے یہ پارلیمنٹ کے سپورٹ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی انڈیویجول ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج دیکھتے ہیں، یہ ابھی رات کے 12 بجے تک ان کے پاس ٹائم ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کو کیا انہوں نے بتایا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کہوٹس ود پی ڈی ایم گورنمنٹ کام کر رہا ہے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ تو ہے نہیں. اور خاص طور پہ جب سے یہ اسکندر سلطان راجہ صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے تو آ کے اس کا ویسے ہی بھٹا بٹھا دیا الیکشن کمیشن کی جو آٹونومی تھی. اور یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اٹانومس انسٹیٹیوشنس کو اٹانومی کے ساتھ چلا بھی سکیں. یہ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں ویسٹ کے ماڈلز کو دیکھ کے جی کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے، فلانا ٹمکانا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنس کو اچھے طریقے سے اٹانومی کے ساتھ چلایا جا سکے، کیونکہ ہمارا کریکٹر نہیں ہوتا، ہماری انٹیگریٹی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر ہم نے پلاٹس لینے ہوتے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا مفادات جو ہیں وہ ان کی زد میں ہم رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ اس لیے آج کا جو دن ہے وہ پتہ چلے گا کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن جو موڈ لگ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کا، وہ تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور وہ ٹیک آن کریں گے. جو بھی معاملات آگے بڑھیں گے وہ بج کرنے والے نہیں ہیں. اور لگ یوں رہا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی جو ہے اس کو انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے، وچ از ویری گڈ. اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اب کون کون سی جو طاقتیں ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور کون سی طاقتیں اور کون سی جماعتیں آئین کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور کون چاہتا ہے کہ آئین ٹوٹے خدا نخواستہ، اور آئین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے رہیں، اور ان کے انڈیویجول جو مفادات ہیں وہ سرو ہوتے رہیں. اس کو ہم ذرا دیکھتے رہیں گے، کیونکہ رات 12 بجے تک ٹائم ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لے گی. آج بھی ہم جو ڈیولپمنٹس ہوں گے ان کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. کل میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ میں ٹویٹ آپ کو سناتا ہوں. اور وہ ٹویٹ یہ تھا، وہ میں نے لکھا تھا کہ ڈسگریس. ایز پر سورسز، جنرل باجوہ انوائٹیڈ 11 ریٹائرڈ جنرلز who appear on media and are active on social media as well. The purpose was to explain/clarify his position in regime change operations. All of the invited general officers refused to attend the meeting. تو یہ میں نے جب کیا تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے ہمیں بتائیں کہ کون جنرلز ہیں جن کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیں، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سورسز کی بنیاد کے اوپر کوئی خبر دیتے ہیں تو ان کی اپنی کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، اور ان کی سینسٹیوٹیز یہ ہوتی ہیں کہ ان کا نام نہ دیا جائے، اور ان کی جو سیکریسی ہے اس کو مینٹین کیا جائے. یا تو اگر یہ غلط بات ہے تو باجوہ صاحب آ کے بتا دیں کہ جی ایسا نہیں ہوا، وہ تو ان کو ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اپنے سورسز کو ریویل نہیں کر سکتا. اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 11 جنرلز جو ہیں ان میں لیفٹیننٹ جنرلز بھی ہیں اور میجر جنرلز بھی ہیں. اور انہوں نے جب ان کو بلایا گیا کہ جی میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اپنی پوزیشن، تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کل میں نے ٹویٹ میں تو نہیں لکھا، لیکن یہ پچھلے سال کی بات ہے، اسی رمضان کی بات ہے جو پچھلے سال گزرا تھا. اس میں بھی وائل ہی واز سٹنگ چیف، تو انہوں نے اس بلایا تھا ان کو، مختلف جنرلز کو، اپنے جو پرانے ان کے دوست وغیرہ تھے. تو اس وقت بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں ملیں گے. تو اب بیسیکلی ہوتا کیا، دیکھیں وہ امام غزالی نے کہا تھا کہ سینہ انسان سے آخری چیز جو نکلتی ہے نا وہ حب جاہ ہے. اب باجوہ صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا انہوں نے رجیم چینج کا رسک لیا، اتنی بڑی تباہی پھیری پاکستان کی کہ آج پاکستان ابھی تک سنبھل نہیں پا رہا اس سے. یعنی جو ملک جو تھا وہ 6% کے اوپر ترقی کر رہا تھا، آج وہ 0.4 پہ چلا گیا ہوا ہے. بربادی اور ایک تباہی کے جو آثار ہیں وہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں. اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہوا ہے، لوگوں کی مسائل جو وہ بڑھ گئے ہوئے ہیں، آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں. اب یہ انہوں نے ایسے تو نہیں کیا تھا، یہ تو انہوں نے سوچا تھا کہ میں اس طرح کروں گا تو مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی اور میں مزید
جو ہے وہ اپنی جو جاہ و حشمت ہے اس کو بڑھا سکوں گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے ول دیر از اے وے، اور دوسری طرف بھی ہوتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین. تو انہوں نے وے تو نکال لیا، لیکن ایک پلانر اوپر بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس پلانر نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو ابھی اس میں نہیں آنے دینا دوبارہ. اور وہی ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے اگرچہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی بھی تھی، لیکن نواز شریف جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اب وہ پھنس گئے اس میں آ کے، اور ایسے پھنسے کہ پھر اس میں سے نکل نہیں سکے. اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک تو میں نے اتنا بڑا رسک بھی لیا، گالیاں بھی کھائیں اور ابھی تک کھا رہے ہیں، اور اپنے ہی دوست، اپنے ہی جونیئرس اور اپنے ہی پرانے سینئرس، اور جو ان کے مطلب ظاہر ہے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، تو اب وہ ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. بلکہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ کسی شادی پہ وہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے جو پتہ چلا ہے کہ اس شادی میں لوگ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص کے جو سینٹر آف اٹریکشن ہو کسی زمانے میں، تو ایک دم وقت بدلے اور لوگ اس سے ملنے کے لیے اور اسے سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، تو پھر اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو یہ جو گلٹ ہے، یہ جو گلٹ انہوں نے کریٹ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ بڑی تباہی پھرتا ہے. یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ کیا میں نے کیا ہے کہ لوگ میرے سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور اتنی زیادہ یعنی لوگوں میں ریئیکشن اور اس میں شدت ہے، تو وہ ایک گلٹ کمپلیکس کریٹ کر دیتی ہے. اور گلٹ کمپلیکس میں جب انسان ہوتا ہے تو ایک اس کا بڑا پرسسٹنٹ بلیف بن جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کوئی غلطی کر دی ہے. اور وہ جو غلطی کا احساس ہے جب وہ آتا ہے، اور خاص طور پہ جب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ بیڈ پہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار میں نے کیا کیا اور مجھے ملا کیا، تو پھر وہ اندر سے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ فیلنگ آف جو گلٹ ہے اور فکر کی جو ایک ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے کیا کیا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے تو انسان ہی نا. تو وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور فیلنگس آف شیم پھر آتی ہے، اور پھر انگزائٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، تو یہ سب مل ملا کے انسان سے پھر اس کی وہ اس کو اندر سے ایک میلٹ ڈاؤن جو شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ اسی صورتحال سے باجوہ صاحب گزر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بہت زیادہ خبریں باہر نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پھر انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی ہے ایک سینئر صحافی سے انٹرویو کی، اور وہ بہت مشہور صحافی ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، لیکن ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرا انٹرویو کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں انٹرویو کروں گا تو پھر وہ ریکارڈڈ ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، ریکارڈڈ تو نہیں ہوگا. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ آن کیمرہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں آن کیمرہ نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس کو ہم ریکارڈڈ رکھیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، ریکارڈڈ بھی نہیں رکھنا. تو اب ریکارڈڈ بھی نہیں رکھنا، تو پھر انہوں نے صحافی صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا جی کہ میں نے نہیں کرنا پھر، کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے نا کہ وہ انٹرویو دیتے ہیں لوگوں کو اور تفصیلی انٹرویو دیتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے لمز میں بھی جا کے، جب وہ ابھی چیف تھے تو انہوں نے وہاں پہ بھی جا کے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوٹ نہ کیجیے گا، اگر آپ کوٹ کریں گے تو میں ڈینائی کر دوں گا. تو یہ تو کیریکٹر اور انٹیگریٹی کی بات ہے. تو انہوں نے نہیں دیا پھر انٹرویو، نہ انہوں نے لیا. تو اس طرح یہ جو صورتحال ہے، یہ انڈیویجولی ان کے اوپر جو ہے وہ یہ بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپلین کریں. مختلف دوستوں کو بلاتے ہیں، مختلف لوگوں کے ذریعے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ یہ جو تباہی آئی ہے یہ بہت بڑی تباہی ہے. یہ پاکستان اس سے نکلتے نکلتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، ابھی بھی پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا. تو ظاہر ہے یہ گلٹ جو ہے وہ چھوڑتا تو نہیں انسان کو. اچھا، اب یہ جو ہے ایک تو یہ صورتحال جو ہوگی، دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کی جو صورتحال بن رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کیا جائے عمران خان کو مذاکرات کے لیے، اور ٹائم بائی کیا جائے. اور یہ جو بھی کریں گے، یہ عمران خان صاحب کو بھی اور ان کی پارٹی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹائم بائی کریں گے تاکہ وقت جو ہے وہ گزرتا جائے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ 90 دن کے الیکشن کی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے کمٹمنٹ کہ ہم یہ کروائیں گے، اس میں وہ ہم کہیں جی کہ ہم دیکھیں مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال اس طرح چلتی رہے گی. اچھا، ایک اور چیز جو مجھے بڑی ہی جس نے مجھے میرے اندر ایک شرم کی فیلنگ جو ہے وہ کریٹ کی، وہ یہ تھی کہ جو آج عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ کی
ایک سال مکمل ہونے پہ رجیم چینج کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مڈل ایسٹ کے لیڈر نے ایک سال پہلے بتا دیا تھا کہ محترم باجوہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو اب عمران خان آپ کو پتہ ہے ایک انتہائی سادہ اور اس معاملے میں بہت ہی بھلا مانس قسم کا انسان ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ لوگ کیا کیا ان کے ارد گرد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ لیڈر کو سمجھنا چاہیے۔ میں ہمیشہ عمران خان صاحب کو ایک میسیج جو ہے وہ دیتا ہوں کہ آپ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے نا، وہ مشعل راہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے لیکن دھوکے کی ہر شکل کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ سادہ دل ہوں، سادہ لو بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن آپ کو وہ جس طرح پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا نا، ٹرسٹ بٹ ویریفائی، لوگوں پہ ٹرسٹ کریں لیکن آنکھیں کھول کے کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں اچھا جی ٹھیک ہے جو کر لیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ ابھی تک کتنے دھکے کھا چکے ہیں اور اتنے گھٹیا قسم کے لوگ عمران خان کے ارد گرد کئی پہنچے ہوئے تھے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں ان کو پرسنلی بھی کئیوں کو جانتا ہوں، تو میں جب ان کو دیکھتا تھا عمران خان کے ارد گرد تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے پہنچ گئے یہاں پہ، اور یہ بیڑا گر کریں گے، اور انہوں نے کیا، اور یہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو پالیٹکس ہے، ایک تو یہ کہ باہر کے لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ ہر چیز میں اب چونکہ اتنے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں کہ باہر کی جو ویلیڈیشن ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ پہلے ہمیں امریکہ ڈکٹیٹ کرتا تھا کہ جس آرمی چیف کون سا ہونا چاہیے، اب ہمیں سعودی عرب ڈکٹیٹ کرنے لگ گیا ہے، کبھی کوئی ایران کا آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ناقابل قبول ہے بلکہ باعث شرم بھی ہے۔ اچھا، ایک آخر میں تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انٹرنیشنل خبر کے حوالے سے بھی کہ سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ولیم برنس، وہ پہنچے تھے پچھلے دنوں میں سعودی عرب۔ تو ان کا جو وجہ تسمیہ تھی وہ وہاں پہ جانے کی یہ تھی کہ وہ جو سعودی عرب اور ایران کی ڈیل ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جس کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے چائنا کی وجہ سے، کہ چائنا نے ابھی آپ کو پتہ ہے دوسری دفعہ پھر ان کے جو فورن منسٹرز ہیں ان کو بلا کے وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی وہاں پہ بڑی کیمریڈری شو کی ہے، اور بڑا بتایا کہ جناب دیکھیں دوستی ہو گئی ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کی جو جنگ ہے اس میں سے اب واپسی کے راستے دیکھے جا رہے ہیں، صلح ہو رہی ہے۔ اور سیریا کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے الرغم وہ وہاں پہ انہوں نے بشار الاسد کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ وی ور بلائنڈ سائڈڈ بائی یور ایگریمنٹ، ہمیں آپ نے دھوکے میں رکھا ہے، اندھیرے میں رکھا ہے، اور آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سی آئی اے کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اوپنلی آنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور مجھے یہاں سے اب خطرہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی آپریشن کریں گے، ایم بی ایس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کی چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ اور سیریا کے جو پریزیڈنٹ بشر ہیں ان کو سعودی عرب نے ایک کانفرنس کے لیے بلا بھی لیا ہے، اور وہ بھی نہیں چاہتے، اور امریکنز خاص طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ سیریا میں کسی بھی طریقے سے کوئی ریکنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ شروع ہو سکے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ بھی نہیں چاہتے، پہلے تباہ کرتے ہیں اور پھر اگر آپ ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بھی یہ قبول نہیں کرتے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پریزیڈنٹ اسد آپ کو پتہ ہے کہ وہ رشین کیمپ میں ہیں، اور وہ اس معاملے میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دھڑوں کی پولیٹکس ہوگی تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن سعودی عرب نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور ایران کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا شروع کر دیا، کیونکہ سعودی عرب ہیز گاٹ مینی تھنگس ٹو گین۔ اس معاملے میں سعودی عرب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ اگر ان کے ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر بھی اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ لیکن سیبوٹیج کرنے والے بھی وہاں پہ موجود ہیں، وہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کو سیبوٹیج کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ خراب کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوائسو جو فورسز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں، اور ہم بھی ذرا دیکھتے رہیں گے۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا۔ مجھے اس طرح کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔